بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات یہ عبادات اور نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بنیادی چیز ہے وہ ہے شب قدر۔ پھر شب قدر کا تعین قطعی طور پر اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ شب قدر کے حوالے سے مختلف روایت ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ 27 شب کو تلاش کرے، یعنی کہ 27 رمضان کو اس کو تلاش کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول، کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ، دوسرا آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف ایک ترکی خیمے کے اندر فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان کے اندر پہلے اور دوسرے عشرے کا جو اعتکاف کیا وہ شب قدر کی وجہ سے کیا، لیکن ایک میرے پاس آنے والے نے آ کر کے مجھے بتایا، یعنی کہ ایک کسی فرشتے نے آ کر کے مجھے بتایا کہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بس جو شخص تم میں سے اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ شب مجھے دکھائی گئی پھر مجھے بھلا دی گئی۔ اس بھلانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، آپ علیہ السلام نکلے تاکہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں۔ بس دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتا سکوں، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ اب دیکھیں، ایک تو آپس کی لڑائی جھگڑا یہ کتنا برا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب مجھے بھلا دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَالْتَمِسُهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، کہ اس شب کو اب تم نے 29 میں، 27 میں اور 25 میں تلاش کرنا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے اس طرف کہ یہ شب جو ہے یہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں 23ویں شب تھی، اس لیے کہ اگر 21ویں شب ہوتی تو آپ علیہ السلام 23 کو بھی شامل فرماتے، لیکن 23 اور 21 کا آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ 25 کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ 23 شب۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو پیچھے گزر چکی کہ آپ علیہ السلام نے پہلے اور دوسرے اور تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اس میں راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اس شب کے بعد آنے والی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اب جو مسجد نبوی کی چھت تھی وہ چھپر کی تھی، جب بارش ہوئی تو وہ پانی چھپر سے ہوتا ہوا زمین پر گرا اور زمین میں ایک کیچڑ سا یعنی کہ بن گیا۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو اس شب کے بعد آنے والی صبح میں دیکھا تو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر کیچڑ اور پانی کا نشان باقی تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے کیچڑ میں سجدہ کیا تھا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ یہ جو دن تھا یہ 21 کا دن تھا اور جو شب تھی وہ 21 کی شب تھی۔ اب یہاں پر 21 کی شب، ایک اور حدیث میں 23 کی شب، ایک اور حدیث میں 27 کی شب، تو یہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طریقے سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک نے یہ بھی قول جو ہے فرمایا ہے کہ شب قدر 27 میں ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب یہ جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر کا جو جملہ ہے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا، اور لیلۃ القدر کے ایک لفظ کے اندر جو یہ حروف آتے ہیں وہ 9 حروف آتے ہیں، لام یا لام تا الف لام قاف دال را، یہ 9 حروف آتے ہیں اور یہ 3 مرتبہ اس جملے کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اب جب 9 کو ہم 3 کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو یہ 27 کا جواب آتا ہے، لہذا شب قدر 27 کو ہے۔ تو یہ مختلف اقوال اور احادیث ہیں جن میں سے جو ہے شب قدر کے بارے میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث، صحیح حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اور اس سے ہمیں ایک جو ہے اہم بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر کی تعیین کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں کم از کم جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو 5 راتیں ہیں، ہمیں ان 5 راتوں میں کم از کم ان 5 راتوں کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے شب قدر کو تلاش کرنے کا۔ اور اگر کوئی شخص زیادہ نہیں جاگ سکتا تو اس کے لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت ادا کر لے، اور ان کے درمیان جو وہ اگر سوئے گا بھی تو یہ پوری رات اس کی عبادت کے اندر شامل ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من صلی العشاء بجماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا تو اس کے لیے آدھی رات کا قیام، آدھی رات کی عبادت کا ثواب، ومن صلی الصبح بجماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ تو اگر کوئی شخص زیادہ عبادت نہیں کرتا، نوافل نہیں ادا کر سکتا یا وہ دیگر عبادات نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لے۔ تو ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو شمار ہے وہ عبادت گزار لوگوں میں کر دیں گے۔ تو ہمیں لیلۃ القدر کے تعین کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر رات کو جو ہے قیمتی بنانا چاہیے۔ اور زیادہ اقوال جو ہے اگرچہ ہمیں 27 شب کے حوالے سے ملتے ہیں، تو 27 شب کو بھی ہمیں قیمتی بنانا ہے، 25 کو بھی، 23 کو بھی، 21 کو بھی، 29 کو بھی۔ پورا مہینہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں ہر رات کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔